پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو کچھ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سے اپنے گرامر نوڈ پہ اور اس کو کلوز کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ووکیبلری کا نوڈ ہے. یہ بات ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ ریئل اسینشلز، اصلی ضروریات آپ کی کسی بھی زبان کو سیکھنے کے حوالے سے دو ہیں. گرامر کی تفصیل میں سے ہم گزر چکے اور اس بات کا ہم نے بار بار ذکر کیا کہ یہ جو تفصیل ہم کور کر رہے ہیں، اس ساری تفصیل کو ذہن نشین کرنا، یاد کرنا ضروری نہیں ہے. جو اہم کانسیپٹس تھے وہ ہم نے کلیئر کر دیے ہیں. جو ٹینسز تھے اس کے حوالے سے ہم نے اگزامپل ورڈز کی بہت تفصیلی لسٹ دیکھ لی ہے. آگے چل کے انشاءاللہ استعمال کرنا شروع کریں گے تو یہ ساری چیزیں روانی کے ساتھ ادا کرنا، اپنے بولنے میں ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اب دوسری اہم چیز جو آگے چل کے ہم کور کرنے لگے ہیں وہ ہے ووکیبلری. ووکیبلری سے کیا مراد ہے؟ ووکیبلری سے مراد ہے ذخیرہ الفاظ جو کہ آپ کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو انگریزی پڑھانے والے ہیں، بلکہ نہ صرف کہ انگریزی پڑھانے والے بلکہ دیگر زبانوں کے اساتذہ بھی عمومی طور پر ووکیبلری کی کوئی لمٹ، کوئی حد مقرر نہیں کرتے کہ جس کو کہ کم سے کم حد سمجھا جائے، یا ایک مناسب مقدار الفاظ کی یعنی ذخیرہ الفاظ کی جو کہ آپ نے بولنے کے دوران استعمال کرنی ہے. اب جو ہم آگے چل کے حوالہ جات ذکر کریں گے اور جو تفصیل ہم ووکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے بتائیں گے، وہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی کورس میں ذکر ہوتے نہیں سنی اور نہ دیکھی. جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ کورس اساتذہ کے لیے بھی ہے اور طلباء کے لیے بھی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو معلومات ہم دیں گے اس کو اساتذہ بھرپور طور پر توجہ سے سنیں گے، اور جو سیکھنے والے طلباء ہیں وہ بھی اس کو بھرپور طریقے سے سمجھ کر استعمال میں لائیں گے. اور انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا کہ مادری زبان جن کی انگریزی نہیں ہے، یا کوئی بھی دوسری زبان جو آپ سیکھ رہے ہیں جو آپ کی مادری زبان کے علاوہ ہے، اس کو سیکھنے کے حوالے سے آپ کو اتنی ووکیبلری کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی کہ پوری ڈکشنری میں یعنی لغت میں آپ کو ملتی ہے. آپ کو ایک محدود مقدار الفاظ کی چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی زبان سیکھنی شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی بنیادی حد مقرر نہیں ہوتی، نہ ہی کبھی کہیں اس چیز کا ذکر ہوا کہ کنٹرولڈ نیچرل لینگویجز کا ایک الگ سے کانسیپٹ ہے کہ جن کو کوئی دوسری زبان سیکھنی ہے وہ کتنی ووکیبلری سیکھ لیں. اس حوالے سے آگے چل کے تفصیل سے ذکر ہونے لگا ہے. ووکیبلری سیٹس انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس کورس کے ساتھ آپ کو ان کی لسٹ بھی پرووائڈ کریں گے اور ان کے جو حوالہ جات ہیں، جو ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں، وہ بھی کوٹ کر دیں گے تاکہ کسی کو کوئی اشکال نہ رہ جائے کہ آیا یہ ہماری اپنی کوئی ذہن کی اختراع ہے یا واقعی ان حقائق کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. امید کر رہے ہیں کہ آپ نے نوٹ کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ رکھا ہوا ہے. جیسا کہ ہم نے گرامر کی اہمیت کے پیش نظر بہت تفصیل سے اس کو کور کیا، لیکن اس کی حقیقت سے بھی آپ کو آگاہ کیا کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اصول و قواعد اور ضوابط ہم نے کور کیے ہیں وہ آپ نے جان لیے ہیں، نوٹ کر لیے ہیں، ان کے بارے میں کچھ سمجھ بوجھ آپ کو پیدا ہو گئی ہے. لیکن استعمال کرنے میں مہارت استعمال کرنے سے ہی آئے گی، بولنے میں روانی بولنے سے ہی پیدا ہوگی. جیسا کہ اگر آپ نے اپنی تحریر کرنے کی صلاحیت یعنی لکھنے کی، رائٹنگ کی صلاحیت بہتر کرنی ہے تو وہ کتابیں پڑھنے سے یا کتابوں میں یہ بات پڑھنے سے کہ لکھائی کیسے بہتر ہو جائے گی، آپ کی لکھائی بہتر نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو لکھنا پڑے گا. اسی طرح پڑھنے کے حوالے سے ہے، یہی بات بولنے اور سننے پر اپلائی ہوتی ہے. ووکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ کا موضوع بہت اہم ہے اور اس میں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی خاص مقدار آپ کو نہیں بتائی جاتی کہ کتنی ووکیبلری آپ نے سیکھنی ہے. تو اس حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ جن کی مادری زبان انگریزی ہے یا کوئی بھی مادری زبان بولنے والے اپنی روزمرہ استعمال کی جو ووکیبلری ہے، اپنے روزمرہ استعمال کے جو الفاظ ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں. لیکن ان کے لیے بھی ان کی ہی زبان کے ایسے الفاظ جو کہ روزمرہ استعمال میں نہیں ہوتے وہ انجانے ہوتے ہیں، ان سے وہ غیر مانوس ہوتے ہیں، ان کو وہ نہیں سمجھتے اور ان کو بھی کسی بڑے سے پوچھنا پڑتا ہے یا لغت یا ڈکشنری کھول کے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے. ہماری مادری زبان اردو ہے، ہندوستان میں ہندی بولی جاتی ہے، بنگلہ دیش میں بنگالی بولی جاتی ہے، لیکن روزمرہ استعمال کے الفاظ تو وہ جانتے ہیں، لیکن ان کے بھی کوئی ایسے الفاظ لیکن ان کی زبان کے بھی کوئی ایسے الفاظ جو کہ روزمرہ استعمال نہیں ہوتے اس کو وہ نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک خاص مقدار ذخیرہ الفاظ کی جان جائیں، سمجھ جائیں
तो फिर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में उस ज़बान को इस्तेमाल करने के लायक हो जाते हैं। और बाय द टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ जितनी आप मश्क करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज में ख़ुद से इजाफ़ा होगा। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ़ बाकायदगी के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपने इस बात को समझ लिया कि जिस भी मादरी ज़बान के लोग होते हैं वो अपनी ज़बान के सारे अल्फाज नहीं जानते। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम कोई नई ज़बान सीखते हुए उनके सारे अल्फाज को जानने की कोशिश करें, लेकिन ये एक मफरूज़ा भी हो सकता है, ये हमारे अपने जहन की कोई इख्तरा भी हो सकती है, या ये हमारा अपना कोई फार्मूला भी हो सकता है। लेकिन हमने बात करनी है मज़बूत ठोस बुनियादों के ऊपर, क्योंकि ये कोर्स तलबा भी कर रहे हैं और असातिज़ा भी कर रहे हैं। इस हवाले से हम कंट्रोल्ड नेचुरल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को अगले लेसन से समझना शुरू करेंगे, जो कि एक गैर मानूस इस्तिलाह है आपके लिए, लेकिन अगले इसबाक को कवर करने के बाद, उनमें से गुजरने के बाद आपको मुकम्मल तौर पर ये बात मालूम हो जाएगी कि कंट्रोल्ड नेचुरल लैंग्वेज क्या है और किसी भी दूसरी ज़बान को सीखने के लिए आपको कितनी वोकैबुलरी जानना ज़रूरी है। अगरचे हम सेफ़ मार्जिन रख के आपको मज़बूत बुनियाद बताएंगे, लेकिन अगर उससे कम भी हों तो फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, उस ज़बान को सीख सकते हैं। और ये असूल, वोकैबुलरी का ये ज़ाब्ता किसी भी ज़बान पे अप्लाई हो सकता है। लेकिन अभी जो हमने बात की, इसको आपने जहन में रखना है कि दुनिया की कोई भी ज़बान बोलने वाले लोग अपनी ही मादरी ज़बान के सारे अल्फाज नहीं जानते। वो उन्हीं अल्फाज से मानूस होते हैं, उन्हीं अल्फाज को जानते हैं जो कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और उनको भी कभी कभार ये सूरत हाल पेश आ जाती है कि उनको अपनी ही मादरी ज़बान के लफ्ज़ का मतलब नहीं पता होता और उनको वो किसी से पूछना पड़ता है। तो इसलिए आपको तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। इंशाअल्लाह अगले लेसन से हम कंट्रोल्ड नेचुरल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझना शुरू करते हैं।